اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 11 محرم سن 1443 مطابق 20 اگست سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع باری تعالی بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے اور ان کی پکار اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، رب ارحم الراحمین اپنے بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ وہ ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ اپنی رحمت و عنایت کا اس طرح اعلان فرما رہا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کر لیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارے۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالی جل جلالہ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ ہم سے انتہائی قریب ہے، ہماری فریاد کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پس اللہ کو پکارنا اور اس سے دعا کرنا بڑا پاکیزہ عمل اور عظیم عبادت ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی ای افضل عند اللہ من الدعاء۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی شے اور کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ افضل نہیں۔ رب کریم بندوں کی دعاؤں پر خوش ہوتا ہے اور ان کی مرادوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ یقیناً بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو دعا کی توفیق مل جائے اور اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ دعا کی برکت سے آدمی کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: لا يرد القضاء الا الدعاء۔ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، یعنی دعا کے علاوہ اور کوئی شے تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اخلاص و عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنے والوں، دعا کی قبولیت کے مختلف اسباب و اعمال ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ پکارا جائے اور اپنے خالق و مالک سے بار بار دعا کی جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی خصلت تھی، چنانچہ ان کی تعریف میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ بلا شبہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ اسی طرح اپنے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بلا تکان اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مکرر سے کرر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے۔ دعا کی قبولیت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم مکمل عاجزی اور خشوع کے ساتھ دعا کریں۔ اسی طرح رحمت الہی پر مکمل اعتماد کریں، اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھیں اور قبولیت کا یقین کر کے دعا کریں۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ اللہ سے دعا کیا کرو تو قبولیت کا یقین کر کے دعا کیا کرو۔ دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کیا جائے اور نیک اعمال میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم۔ سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور فرما لی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یا اللہ،
ہمیں عاجزانہ دعا کی توفیق دے دے، ہمیں ہر گھڑی اور ہر لمحہ دعا کرنے والا بنا دے اور ہماری پکار اور دعاؤں کو قبول فرما لے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، رب ارحم الراحمین کا ارشاد ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے، بیٹھے اور کھڑے، یعنی ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ یقیناً آج ساری انسانیت کورونا کی وجہ سے بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے، اور موجودہ وبا کی وجہ سے پوری دنیا تکلیف اور مصیبت کا شکار ہے۔ بس لازم ہے کہ ہم تضرع اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، نیک اعمال اور صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور تمام مسلمانوں نیز پوری دنیا سے کورونا کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ کورونا کے تمام مریضوں کو، اسی طرح تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یقیناً تو ہم سے بہت قریب ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری فریاد کو قبول فرمانے والا ہے۔ تمام گناہوں اور خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔